السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے طبری کی تفسیر کے اوپر ویڈیو کیا تھا اور اس میں آیت زیر بحث تھی اہل بیت سے متعلق۔ تو ہم نے وہاں پہ بتایا کہ کس طرح تفسیر طبری کے اندر رسول کی ازواج مطہرات کو نکال کر، امہات المومنین کو نکال کر، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں علی، فاطمہ، حسن، حسین کو رضی اللہ عنہ، ان کو اہل بیت قرار دیا گیا یا قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے اوپر کافی کمنٹس آئے، بہت زیادہ۔ ایک چیز جو علمی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واضح کرنی بڑی ضروری ہے، اور جنہوں نے بھی وہ سوال اٹھایا ہے اصل میں ان کو بھی عربی قواعد کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے جو چیز اٹھائی نا وہ بڑی اہم ہے۔ وہ میرے بھی ذہن میں تھی، لیکن اس کے لیے میرے پروگرام میں یہ تھا کہ ویڈیو علیحدہ سے کریں گے جو اہل بیت کے اوپر ہوگا، اور اس کے اندر وہ جو جمع مذکر کی ضمیر ہے انکم، ظاہر ہے رسول کی بیویاں یہ تو مؤنث ہے نا، تو ضمیر ہے جمع مذکر کی، تو اس سے پھر وہ تاثر ملتا ہے کہ یہ تو مردوں کے لیے ہے، تو یہ رسول کی بیویاں کیسے ہوگی؟ تو یہ چیز بڑی قابل وضاحت ہے اور یہ بالکل جائز ان کی بات تھی۔ اب عام جو عوام ہیں ان کو نہیں پتہ کہ عربی قواعد کی روح سے کس طرح چیزیں تراجم ہوتے ہیں، ایک زبان سے جب دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن جو علماء حضرات ہیں وہ کسی بھی مسلک کے، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ چیزیں چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ تو آج ہم یہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ رسول کی بیویاں تو مؤنث ہیں، تو صیغہ جو ہے اس آیت کے اندر 33 نمبر کی آیت میں وہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ جو ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم، یہ جو کم ہے نا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ویطہرکم، اس کے اندر بھی کم آ رہا ہے، دونوں جگہ کے اوپر کم آ رہا ہے، جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے اور ضمیر آ رہی ہے، اور رسول کی بیویاں جو ہیں وہ مؤنث ہیں، جمع مؤنث ہیں۔ تو اس سے پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو جمع مذکر کا صیغہ ہے نا، اس کا اشارہ جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ اس میں پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر دیا، حالانکہ یہ اس طرح سے ایسی چیز نہیں ہے۔ تو وہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب یہ دیکھیں اس میں انکم کی جو ضمیر آ رہی ہے نا کہ انکم الرجس ویطہرکم، یہ یہاں پر دونوں جگہ ضمیر کم آ رہی ہے، اور یہ جو ضمیر کم ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، کا کماکم جمع مذکر کم، اور کی کما کنہ یہ جمع مؤنث ہو گئی، کی ایک کے لیے اور کما دونوں کے لیے، دو یا دو عورتوں کے لیے، اور دو سے زیادہ کے لیے کنہ، تو کنہ کی ضمیر نہیں آ رہی، کم کی آ رہی ہے جمع مذکر کی۔ یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے، جو لوگ عربی زبان کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ کنفیوزنگ ہے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو ہے ہم اس کو، وہ جو آیات ہے نا پورا ایک رکوع ہے سورہ الاحزاب میں۔ پچھلے ویڈیو میں تو ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی نا، کیونکہ اس کا فوکس اور تھا، وہاں پر تفسیر طبری کی جو تفسیر کی غلطی تھی، یا اس کے اندر جو چیز انہوں نے کی کہ شخصیات ہی بدل دی، کہ بات ہو رہی ازواج مطہرات کی، انہوں نے ڈال دیے یہ 4 افراد، اور 5ویں نبی علیہ السلام کو شامل کر کے بنا دیا پنجتن پاک، تو وہاں پر تو بات ہی اور ہو رہی۔ یہاں پر اس ویڈیو میں ہم یہ بات بتائیں گے کہ اہل بیت ہیں کون، اور ان کے لیے جمع مذکر کے جو صیغے آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، عربی قواعد کی روح سے واضح کریں گے کہ ہونے تو یہ چاہیے مؤنث کے صیغے، لیکن قرآن میں تو آ رہے ہیں جمع مذکر کے صیغے،
اہل بیت کے لیے، تو یہ چیز ہم واضح کریں گے۔ اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ ہم اب پورا وہ رکوع بیان کرتے ہیں، پوری وہ آیات سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، تمام کا تمام خطاب جو ہے وہ رسول کی بیویوں سے ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک مسلسل یہ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ اور شروع سے جو خطاب دیا گیا ہے وہیں اسی خطاب کو قرآن نے جاری رکھا ہے، اسی خطاب کو اللہ نے قائم رکھتے ہوئے آخری یہ جو آیت ہے نا 34 نمبر کی، وہاں تک یہ جا رہا ہے۔ تو رسول کی بیویوں سے ہی خطاب ہے، کسی اور سے نہیں۔ شروع کرتے ہیں، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی تمام بیویوں سے کہہ دے کیا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی چیزیں چاہتی ہو تو پھر کیا ہے؟ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ آیت نمبر 28 ہوگی۔ تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ یعنی آج ایک فیصلہ ہو جائے کہ آئندہ جو نبوت کا جو دور ہے وہ بڑا مشکل دور ہے، بڑی مشکل حالات سے گزرنا ہوگا۔ تو اگر تمہارے ذہن میں ہو، یعنی اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو یہ بات سمجھا دو کہ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ ہم تو رسول کی بیویاں ہیں، ان کی حیثیت بہت بڑی ہے، تو ہمارے پاس تو دنیا کی زینت کی آرائش کی چیزیں ہوں گی، نوکر ہوں گے، حویلیاں ہوں گی، تو اس طرح کی کوئی چیز، زندگی کی آرام آسائش کی چیزیں، زینت کی چیزیں، آرائش کی چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہوگا، سادہ زندگی ہوگی۔ تو آؤ فیصلہ کر لو کہ نبی کے ساتھ اس سادگی کی زندگی میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں، رہ سکتی ہو یا نہیں، یہ چیز فیصلہ کر لو، قطعی فیصلہ ہو جائے، تاکہ رسول نے، نبی نے آگے بہت سارے کام کرنے ہیں تو وہ گھریلو معاملات میں نہ الجھ جائے۔ یہ چیز پہلے سے اے رسول، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، ان سے بات کلیئر کر لے کہ وہ کلیئر بتا دیں کہ نبی کے ساتھ اس سادہ زندگی کے ساتھ اس مشکل حالات میں رہ سکتی ہیں، گزارا کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتی تو وہ بھی دیکھ لیں کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ کریں، کیونکہ آگے وہ چیز آ رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 28، اس کے بعد آ گیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر یعنی جنت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے اچھے کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 29 ہوگی کہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر یعنی جنت چاہتی ہو، تو پھر یہ جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی یہ آئے گی، سادہ زندگی ہوگی، کوئی اس میں عیش و عشرت کی چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی نوکر چاکر، حویلیاں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، آرام اور فیش کی چیزیں نہیں ہوں گی، تو ایسے ہی تمہیں گزارا کرنا ہوگا، کر سکتے ہو یا نہیں، یہ چیز ان سے کہی گئی۔ اور اگر کر سکتی ہو تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ اب یہاں تک تو نبی سے خطاب ہے، نبی کے ذریعے سے بیویوں کو کہلوایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کی بیویوں سے مخاطب ہے، یوں کہہ لیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک طرف کر کے براہ راست، کیونکہ آگے جو ضابطے ہیں نا وہ بڑے کڑے ضابطے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ حرکت کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا،
تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے ناشائستہ حرکت کی تو تمہاری سزا دگنی ہوگی، یعنی جہان کی جو عورتیں ہیں، باقی کوئی بھی تمہارے علاوہ، وہ کوئی غلطی کریں گی تو ان کو اسی غلطی پر سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ لیکن تمہاری غلطی کے اوپر، ایک غلطی کے اوپر ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہوں، تم باقی جو خواتین ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو ان کے لیے جواز پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری غلطی جو ہے وہ معمولی غلطی نہیں ہوگی۔ تمہاری کوئی ناشائستہ یا غیر شائستہ حرکت معمولی نہیں ہوگی کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے خبردار ہو جاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں تو جو چاہیں کریں، نہیں۔ تمہاری ایک اگر کوئی سری ناشائستہ تم سے کوئی حرکت سرزد ہوئی تو تمہیں دگنی سزا دی جائے گی۔ یہ چیز دنیا جہان کی خواتین، نبی کی ازواج کے علاوہ، نبی کی بیویوں کے علاوہ جتنی بھی جہان میں عورتیں ہیں، کسی کو نہیں کہا گیا کہ تمہاری غلطی کے اوپر ڈبل سزا ملے گی۔ صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا، ان کو وارن کیا گیا۔ ان کے لیے یہ ضابطہ ہے، خاص ضابطہ ہے، کوئی عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں نبی کی بیویوں کے علاوہ۔ یہ 30 نمبر کی آیت ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، یہ دو چیزیں ہوں گی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تو اسے ہم دگنا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے رزق کریم یعنی عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ اچھائی کریں گی، بھلائی کریں گی، اعمال صالحہ کریں گی، تو پھر ان کا جو اجر ہے وہ بھی ڈبل ہے۔ غلطی کریں گی تو عذاب ڈبل ہے، اچھا عمل کریں گی تو اس اچھے عمل کا جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، وہ بھی ڈبل ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ رزق کریم ہے، عزت کی روزی ہے، عزت کا رزق ہے۔ یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، رسول کی بیویوں کے ساتھ۔ اب یہ چیز جو ہے نا، غلطی پر ڈبل سزا اور اچھے عمل پر ڈبل اجر، ڈبل جزا، یہ امت کی، رسول کی خاندان کی کسی بھی خاتون کے لیے، عورت کے لیے یہ نہیں کہا گیا۔ یہ نمایاں ممتاز مقام صرف اور صرف نبی کی ازواج کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ آیت نمبر 31 ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے پھر وہ الفاظ ہیں۔ کیا یہ رہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو۔ جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کی اور خواتین ہو تمہارے علاوہ، یا وہ باقی امت کی خواتین ہو، ان میں سے کسی کے کوئی ایک بھی تمہارے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، تمہارے رتبے کے اوپر نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم رسول کی بیویاں ہو، ازواج مطہرات ہو، امہات المومنین ہو، تمہارے مقام کے اوپر کوئی عورت نہیں اس کے برابری کر سکتی۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتی ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ غیر مردوں سے نرمی اور نزاکت سے بات نہیں کرنی، کسی ادا سے، نرمی سے، لچک سے، لہجے میں کوئی لچک ہو، نرمی ہو، نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ بات تو کرنی پڑے گی ڈیفینیٹلی، گھر میں آ گیا،
کسی نے دروازہ کی آواز لگائی، بات کرنی پڑ گئی پردے کے پیچھے سے، تو آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آگے بتایا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی غلط امید پیدا نہ کر لے تمہاری طرف سے، لہٰذا صاف سیدھی بات کرنی ہے۔ معروف، قولا معروف کا مطلب ہے جو دستور کے مطابق جیسے کرنی چاہیے ویسے بات کرنی، کسی طرح کی کوئی ایسی نرمی لچک جس سے کوئی کسی کو غلط امید پیدا ہو جائے تمہارے متعلق، یہ نہیں کرنا۔ اور آگے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہنا، پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صلاۃ قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ اور آیت کے آخر میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ 33 نمبر کی آیت ہوگی۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ والا جو میں نے اب پڑھا ہے، اس کے اوپر یہ وہ سارا طبری صاحب نے جو کمال دکھایا وہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ اے اہل بیت، اللہ صرف یہی چاہتا ہے، انما صرف یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ضابطے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان ضابطوں کے اوپر تم عمل کرو اور اللہ تم سے ناپاکی دور کر دے، تمہیں پاک صاف کر دے۔ کون سے ضابطے؟ یہ جو اسی آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ، کسی غیر مرد کے ساتھ نرمی اور نزاکت سے بات نہیں کرنی، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے زینت کی چیزوں کا اظہار نہیں کرنا، کسی کو دکھانا نہیں، بناؤ سنگار کو نہیں دکھانا۔ یہ ضابطے دیے جا رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہنا ہے، بے قراری سے نہیں رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہیں جانا، اپنی زیب و زینت کی چیزوں کا اظہار نہیں کرنا، ان کی نمائش نہیں کرنی، صلاۃ قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے۔ یہ سارے ضابطے ہیں جس کی تاکید کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہاری سوچ پاکیزہ ہو، تمہاری شخصیت پاکیزہ ہو۔ اس لیے یہ 33 نمبر کی آیت ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 34، اس مضمون کی آخری آیت، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھا کرو تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکو، اس لیے یاد رکھنا اس کو۔ اور آیت کے آخری الفاظ بڑے قابل غور ہیں، کیا یہ رہا کہ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تمہارے متعلق بڑا باریک بین اور تمہارے حال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اندازہ لگا لیں، ظاہر ہے کہ یہ خطاب نبی کی بیویوں سے ہے نا، تو آخری جو الفاظ ہیں نا لطیفاً خبیرہ کے، وہ بھی انہی کے لیے ہیں۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اندازے اسلوب سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو کہا ہے نا کہ باریک بین ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے معاملے میں باریک بین ہے، اس لیے تمہیں یہ ضابطے دیے ہیں تاکہ یہ جو منافق ہیں تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں، تمہارے متعلق کوئی بات نہ کر سکیں، تمہاری کوئی کردار کشی نہ کر سکیں، جس سے نبی کو تکلیف ہو اور فرائض منصب، فرائض جو نبوت ہے، منصب رسالت ہے، اس کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ یہ ضابطے بتائے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ جتنی بھی ہم نے 28 سے لے کے 34 تک کی جو آیات ہیں،
آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نبی کی بیویوں کے علاوہ یہ ضابطے کسی اور کے لیے ہوں گے؟ اگر ان میں علی رضی اللہ عنہ شامل تھے یا ان میں حسن اور حسین شامل تھے تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں رسول کا ساتھ چاہیے یا تم آخرت کا گھر چاہیے، یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ جب بات کرو تو نرمی اور نزاکت سے بات نہ کرنا، ورنہ کسی کی دل میں اگر کوئی برے خیال ہوں گے، کوئی مرض ہوگا، مرض وہ نہیں جو فزیکلی مرض ہوتا ہے، نفسیاتی مرض، تو وہ تمہارے متعلق کوئی غلط گمان یا امید پیدا نہ کر لے۔ یہ علی، حسن اور حسین کے متعلق کہی جا رہی ہے یہ بات، غور کیجئے گا باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ یہ علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ گھر میں قرار کے ساتھ رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کرنا، اپنی آرائش کی چیزیں نہ دکھاتی پھرنا، یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ غور کر لیں باتیں کیا ہو رہی ہیں، ضابطے کیا دیے جا رہے ہیں، اور ان آیتوں کے مصداق اہل بیت کن کو بنایا جا رہا ہے؟ ضابطے رسول کی بیویوں کے لیے ہیں، اور بنا دیے اہل بیت علی رضی اللہ عنہ رسول کے داماد کو، اور آگے رسول کے نواسے حسن اور حسین کو، اور رسول کی بیٹی کو اہل بیت میں شامل کر دیا۔ تو انہی کے لیے یہ ضابطے ہیں، رسول کی بیویوں کے لیے۔ ضابطوں کے اوپر غور کریں نا تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جتنی بھی ہدایات دی جا رہی ہیں یہ عورتوں سے متعلق ہیں، یہ مردوں کے متعلق تو یہ ہدایت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر رسول کے داماد اور آگے نواسے کیسے آ گئے اس میں؟ یہ چیز بڑی قابل غور ہے، اس چیز کو آپ دیکھیے گا تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پورا رکوع جو ہے یہ ازواج النبی کے متعلق ہے، امہات المومنین کے متعلق ہے، ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ شروع سے آخر تک تمام کا تمام خطاب نبی کی بیویوں سے ہے۔ لیکن امام زمان، امام طبری صاحب نے کیا کیا کہ آیت نمبر 33 کو ان آیات کے سیاق و سباق سے نکال دیا۔ یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کا ٹکڑا نکالا، ان آیتوں سے الگ کیا، اور کہا کہ یہ جو ہے نا علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے لیے نازل، اور وہ اہل بیت تھے، رسول کی بیویوں کو نکال دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جو کارستانی یا یہ کاراگری جو طبری نے کی، کیا یہ کسی طرح بھی اس کا کوئی جواز بنتا تھا؟ یہ چیزیں آپ نے خود غور کرنی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ جو 33 نمبر کی انما یرید اللہ، اس کے نیچے طبری نے 17 جعلی روایات درج کی، شیعہ روایات، اور وہ آپس میں بھی متضاد ہیں، مختلف ہیں، متضاد ہیں۔ ایک ہی قرآن کی آیت ہے، رسول کی بیویوں کو متنازعہ بنانے کے لیے، ان کو اہل بیت کے زمرے سے، کیٹیگری سے نکالنے کے لیے 17 جعلی روایات اس آیت کی تفسیر میں طبری نے درج کی، تاکہ پڑھنے والے کا رخ ہی تبدیل ہو جائے، اس کا ذہن ہی بدل جائے۔ وہ آئے ہی نہ کہ قرآن میں بات کیا ہوئی ہے۔ قرآن میں نبی کی بیویوں کی بات ہوئی ہے، ان کے ضابطوں کی بات کی گئی ہے، بڑے سخت ضابطے دیے گئے، توجہ ہی ہٹا دی۔ یہ ہے طبری کی تفسیر کا کمال۔ تو جب انہوں نے یہ کیا طبری صاحب نے، تو اس میں پھر کیا کیا کہ یہ جو 4 افراد تو یہ ہے نا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اس میں پھر محمد علیہ السلام کو بھی ڈال دیا۔ یہ بن گئے پھر 55 پاک۔ یہ ہے 55 پاک کی بنیاد، طبری کی یہ تفسیر۔ یہ چیز پھر ظاہر ہے یہ طبری اہل سنت کے امام کہلائے، تو یہ چیز پھر اہل سنت میں آ گئی۔ یہ معاملہ تو اہل تشیع کا تھا نا، یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور ان کے اوپر پھر مبنی محمد علیہ السلام کو بیچ میں ڈال کے 5 اشخاص،
تو یہ پنجتن پاک بنے گی، تو شیعوں کا معاملہ تھا نا، ان کی اصطلاح تھی، سنیوں میں ایسے رائج ہوئی تفسیر تبری کے تھرو۔ اگر یہ نہ لکھی جاتی تو یہ کبھی رائج نہیں ہونی تھی، یہ شیعوں کی اصطلاح رہنی تھی۔ اب یہ اہل سنت کی اصطلاح ہوگی، کیونکہ سنیوں میں 80% جو میجورٹی ہے، 80% کی میجورٹی ہے، آبادی کا 80% بنتا ہے، وہ یہ بریلوی حضرات ہیں، جن کے عقائد آلموسٹ وہی ہیں جو شیعہ کے ہوتے ہیں، اہل تشیع کے عقائد ہیں وہی ان کے، صرف پیٹنے میں یا وہ ان کا فرق ہے، باقی نظریاتی طور پر یہ شیعہ ہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پھر اہل حدیث، دیوبندی اور یہ آگے سلفی نظریاتی طور پر یہ بھی شیعہ ہیں، لیکن بریلوی تو نمایاں طور پر شیعہ ہے۔ پیٹنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ چیز چھریاں مارنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شیعت وہ نظریہ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ جو بھی اپنائے گا، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، سلفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، وہ شیعہ ہی ہے۔ اب ہم وہ ٹیکنیکل بات آپ کو سمجھائیں گے جو عربی قواعد کی روح سے جو آتی ہے، اور لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ علماء کو تو پتہ ہے نا، عوام کو تو نہیں پتہ۔ عربی قواعد کا علماء تو جانتے ہیں، عوام کو نہیں پتہ، عوام جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتی۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو 33 نمبر کی آیت تطہیر انما یرید اللہ ہے، اس میں اہل البیت آ رہا ہے لفظ۔ یہ جو اہل بیت جہاں بھی آئے، اہل بیت کے لیے انکم اور ویطہرکم، یہ دو الفاظ ہیں نا، اس میں دونوں جگہ پہ کم کی ضمیر آ رہی ہے، تو دونوں جگہ کم کی جو ضمیر ہے یہ جمع مذکر ہے۔ عورتوں کے لیے جو جمع کی ضمیر ہے نا وہ کنہ ہے، یہ ہے کم، تو کم کی جو جمع ضمیر ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ اس کی آڑ میں دھوکہ دیا گیا کہ اس میں نبی، علی، حسن اور حسین شامل ہیں، کیونکہ ضمیر کم یہ جمع مذکر کی ہے، تو اس لیے یہ حضرات، مرد حضرات یہ آگے۔ اگر ان کی یہ دلیل مان لیں تو پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل کیسے کریں گے؟ وہ انہوں نے کیسے کر لی؟ ضمیر تو جمع مذکر کی ہے نا، عربی قواعد سے ہم ہٹ کے بات کر رہے ہیں ان کی دلیل کے اوپر، تو پھر یہ کم میں یہ تو جمع مذکر کی ضمیر ہے نا، اس میں پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے لے کے آ جاتی؟ وہ تو نہیں آ سکتی، کیونکہ ضمیر دونوں جگہ کے اوپر کم ہے، کنہ نہیں ہے، تو مذکر میں پھر مرد ہی آئیں گے نا، عورتیں تو نہیں کوئی ایک عورت بھی نہیں آ سکتی۔ اور جمع مؤنث کی ضمیر کنہ ہے، میں نے آپ کو بتائی، اگر کنہ ہوتی تو پھر نبی، علی، حسن اور حسین وہ شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کنہ جو ہے یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، اس میں تو پھر عورتیں ہونی چاہیے، مرد تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو عربی زبان میں جو اہل کا لفظ ہے نا، یہ ہمیشہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اہل کا، یہ جو اہل بیت کے ساتھ پورا لفظ ہے نا، اہل البیت، اس میں جو اہل کا لفظ ہے نا یہ ہمیشہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، خواہ اس کا اشارہ مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو۔ اہل بیت میں جو اہل کا لفظ ہے ہمیشہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، خواہ اس کا اشارہ مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے، صیغے خواہ واحد ہوں یا جمع مذکر کے، یا واحد یا جمع مؤنث کے ہوں، دونوں، یعنی دو ہی ہے نا، مذکر یا مؤنث، تو واحد یا جمع مذکر کے صیغے ہوں یا واحد یا جمع مؤنث کے صیغے ہوں، ہر جگہ لفظ اہل کے لیے ضمیر جو ہے نا وہ ہمیشہ کم کی آئے گی، کنہ نہیں آئے گی۔ یہ چیز ذہن میں رکھ، نہ واحد مؤنث کی جو ضمیر ہے کی، کاف زیر کی، وہ بھی نہیں آئے گی، نہ ہی جمع مؤنث کی ضمیر کنہ آئے گی، کی بھی نہیں آ سکتی، کاف زیر کی یہ ایک عورت کے لیے بولا جاتا ہے، تو ایک عورت، اس کے لیے بولتے ہیں کاف زیر کی، نہ یہ آئے گی، نہ تم عورتیں وہ ہو جاتا ہے کنہ، نہ یہ آئے گی۔
تو کنہ نہیں آئے گی، کی بھی نہیں آئے گی، کیا آئے گی؟ کم، تم۔ اور دنیا کا اصول ہے مذکر کے اندر مؤنث شامل ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، جہاں پر احکام دیے جاتے ہیں موسٹلی صیغے مذکر کے ہوتے ہیں، مؤنث کے نہیں ہوتے، تو وہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں؟ جگہ جگہ کے اوپر مذکر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مؤنث کو تو بہت کم مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر کوئی بات واضح کرنی ہو وہاں پر کوئی اسپیشل کوئی ایسا ذکر کیا جا رہا ہو خواتین کا تو آتا ہے، ادروائز تو روٹین میں جو کلام اللہ چل رہا ہوتا ہے، روٹین میں جو قرآن کا جو بیان چل رہا ہوتا ہے وہ خطاب تو مذکر ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی کسی تحریر میں، تصنیف میں، کتاب میں جب بات کی جا رہی ہو نا تو وہ مذکر کے صیغے ہی ہوتے ہیں اور اس میں خواتین شامل ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ نہیں کہ یہ عربی کا، یہ قرآن کا اصول ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی کسی بھی علم یا شعبے کی اٹھا لیں، جب مخاطب کیا جاتا ہے انسانوں سے تو وہ عام طور پر مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں خواتین شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، یہاں پر ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ پھر وہ باریکیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور عربی جو قواعد ضوابط ہیں ان کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں، عربی کی جو گرامر ہے اس کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو گرامیٹیکلی بتا رہا ہوں، یہ چیزیں دنیا کا یونیورسل اصول بتا رہا ہوں کہ جب بھی بات ہوگی مذکر سے ہوگی، عورتیں شامل ہوں گی، اور عربی قواعد الگ سے، گرامر اس کی الگ سے بتا رہا ہوں۔ اب اس کا میں ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا، ایسے نہیں ہم نے ایسے بات کر دی، اصول بتا دیا، اصول کا پھر کوئی عملی ثبوت بھی تو ہو نا۔ یہ عملی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سورت ہود کی آیت نمبر 73، 73 نمبر کی آیت ہے، اس کو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں پیچھے سے اس کو بیان کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں واضح ہوگی۔ پیچھے سے 69 نمبر کی آیت ہے سورت ہود کی، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ہم اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں آیت بآیت۔ 69 نمبر سے بات کیا ہو رہی ہے اور آگے جو اصل آیت ہے نا 73 نمبر، وہاں جا کر بات کیا ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے رسول یعنی ملائکہ انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ یہ میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، کچھ وضاحت کے لیے الفاظ اس میں بریکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ملائکہ نے ابراہیم کو سلام کہا، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابراہیم ان کی مہمان نوازی کے لیے یا ان کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، بچڑے کا گوشت بھنا ہوا لے کر آئے۔ یہ آیت نمبر 29۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں، ان کے جو ہاتھ ہیں وہ اس بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے، یعنی وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے، وہ بیٹھے ہیں کھانا نہیں کھا رہے، تو انہیں اجنبی جان کر اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ وہ جب دیکھا نا کہ میں ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آیا ہوں تو یہ کھا ہی نہیں رہے، تو ان کو اجنبی جان کے نا ابراہیم علیہ السلام ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ کہیں یہ کہ دشمن لوگ نہ ہوں، ظاہر ہی کھانا نہیں کھا رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ دشمن ہوگا تو وہ آپ کے گھر آ کے کھانا نہیں کھائے گا۔ تو اس طرح کا ان کے اندر کوئی خوف پیدا ہوا کہ کون لوگ ہیں، میں نے ان کی ضیافت میں کھانا رکھا ہے، پیش کیا اور وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ تو یہ چیز ملائکہ نے جب محسوس کی تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہمیں تو آپ کے بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کی طرف ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ملائکہ نے کہا۔ یہ آیت نمبر 70 ہے۔ اس کے بعد اس وقت وہاں ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی، یہ ایگزیکٹ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس وقت وہاں، یہ میں نے بریکٹ میں دیے ہوئے، ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی۔ اب ایک عورت ہے، امرات کا لفظ ہے، ایک یعنی واحد مؤنث، ایک عورت، وہ بیٹے کی خوشخبری سننے پر ہنس پڑی۔
ہنس کیوں پڑی؟ ظاہر ہے عمر زیادہ تھی نا، ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی، یعنی بیٹا آگے پھر پوتا بھی، یعنی آگے نسل چلے گی، یہ خوشخبری دی۔ اس میں ابراہیم کی بیوی کے لیے امرأت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ امرأت ایک عورت کو بولتے ہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، ایک عورت، ایک بیوی ہے اور اس کا وہ ذکر ہے۔ روایتوں میں وہ جو ہاجرہ وہ دوڑتی پھرتی تھی نا، یہ ساری کہانی انہوں نے بنائی ہے۔ یہ ایک ہی بیوی تھی، وہ جو تاریخ میں جن کا نام سارہ آتا ہے وہ صحیح لگتا ہے کہ وہ بیان ٹھیک ہے، لیکن باقی وہ جو ہاجرہ والا وہ قصے سے آپ سنیں گے، وہ پھر کہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کہانیاں اور اخلاق سے گری ہوئی کہانیاں وضع کی گئی۔ تو ایک ہی عورت کا ذکر ہے، تو وہ حیران تھی کہ بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور آگے وہ ابراہیم کی بیوی تعجب سے کہنے لگی، ہائے، تعجب سے ہائے کہا، تعجب سے کہا، ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ پیدا کروں گی، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ عجوزن کے لفظ ہیں، بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی، بڑھیا ہو چکی۔ اور یہ میرا شوہر، یہ بھی بڑی عمر کا ہے، شیخ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ، شیخن، یہ بھی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی اس عمر میں، اس حالت میں ہمیں بچہ ہوگا۔ یہ تعجب کیا انہوں نے، کنہوں نے؟ ابراہیم کی بیوی نے، ایک بیوی نے، ایک بیوی کا ہی ذکر ہے یہاں پہ، دو بیویوں کا یا تین کا یا چار کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی، اور امرات ایک عورت۔ اس کے بعد اب آتی ہے وہ اصل آیت جس کے لیے پیچھے یہ سارا میں نے آپ کو سیاق و سباق بیان کیا۔ اب وہ لفظ ہیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ملائکہ نے کہا ابراہیم کی بیوی سے، کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ اگلے الفاظ، اے اہل بیت، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک اللہ حمید مجید ہے۔ تمہارے گھرانے کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور تم تعجب کر رہی ہو، تو تعجب کر رہی ہے۔ یہ تو کا صیغہ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ سنگولر ناؤن ہے، یہ سنگولر پروناؤن ہے، تو جمع کا صیغہ نہیں ہے، جمع کی ضمیر نہیں ہے۔ امرات سنگولر نیم ہے، سنگولر ناؤن ہے، ایک عورت، ایک بیوی ابراہیم کی۔ تو کہا ہی جا رہا ہے کہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، تو تعجب کر رہی ہے۔ اب آپ نے یہ غور کریں کہ ابراہیم کی ایک بیوی کو اہل البیت کہا گیا ہے، امرات ایک عورت ایک بیوی، اس کے لیے لفظ کیا کہا گیا؟ اہل البیت۔ نبی کی بیویاں تو ایک سے زائد تھی نا، یہاں پر تو ایک بیوی ہے، اہل البیت کا لفظ آ رہا ہے۔ اہل کے لیے آگے جو صیغے آ رہے ہیں وہ کہ دیکھیں، علیکم، یہ دیکھیں نا کہ علیکم اہل البیت، یہ آ رہا ہے نا اس کے اندر، تو علیکم کی ضمیر آ رہی ہے جمع مذکر کی، جمع مؤنث کی نہیں، واحد مؤنث کی نہیں، نہ کی آ رہی ہے نہ کنہ آ رہی ہے، کم آ رہا ہے، علیکم، تو جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے ایک عورت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کے لیے جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھ دی کہ کم جمع مذکر کی ضمیر سے بعض لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ڈالے، یہ تو مذکر کے صیغے ہیں، اس میں نبی کی بیویاں کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ضمیر اس کے لیے کم ہی آ رہی ہے، علیکم، کم کی ضمیر آ رہی ہے جمع مذکر کی۔ یہ رپیٹ، یہ بار بار بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ رپیٹ بہت کرتے ہیں، بھئی آپ بیان کر لیں۔ یہ رپیٹ چیزیں جب مجبوراً بیان کرنی پڑتی ہے تو کرنی پڑیں گی،
حل نہیں ہے، کیا کریں؟ ایسے میں کمپیوٹر کی طرح پڑھ کے گزر جاؤں؟ اس کا تاثر کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ ویڈیو کوئٹ کر دے، چھوڑ دے۔ قرآن میں تو رپیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کا انداز تصنیفی ہے ہی نہیں، تحریری ہے ہی نہیں، یہ تقریری انداز ہے، اس میں باتیں رپیٹ ہوتی ہیں، ہیمر کی جاتی ہیں، ایمفیسائز کیا جاتا ہے، دہرائی جاتی ہیں، کتاب مثانیہ ہے، بار بار چیزوں کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر، اس کو بار بار سنیں، غور سے سنیں، آپ کو پھر بات کلیئر ہوگی، ایک آدھی دفعہ سننے سے نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں بڑے تدبر چاہتی ہیں، غور و فکر چاہتی ہیں، اس کے اندر زبان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں گرامر انوالو ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔